تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ جی دوستو، آپ کو دکھا رہے ہیں تھوک سے استنجا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فقہ جعفریہ ہے۔ فقہ جعفریہ کی جو امہات الکتب ہیں، بلکہ آپ انہیں جسے ہم کہتے ہیں سیاستہ اہل سنت کی، تو ان کی ہیں اصول اربع، 4 کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، اس میں صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، اور فروع کافی میں بھی لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 20 پہ فروع کافی اصول کافی کی شرح۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، سنیے۔ اور حنان بن سدید نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں بعض دفعہ پیشاب کرتا ہوں لیکن اس کے بعد استنجا کے لیے پانی پر مجھے قدرت نہیں ہوتی، اور یہ بات مجھے سخت ناگوار گزرتی ہے۔ تو امام نے فرمایا، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، یہ فقہ جعفریہ میں من لا یحضر الفقیہ میں جھوٹ ہے امام کی طرف، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ اماموں پر جھوٹ باندھتے جن کی طرف یہ فقہ منسوب کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، جب پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اپنے ذکر پر تھوک مل دیا کر، شرم گاہ پر تھوک مل دیا کر، پھر اگر کوئی چیز نہ پائے تو کہنا کہ یہ اس سے ہے، یعنی بس یہ پاک ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی تھوک سے استنجا۔ تو اگر ایک مرتبہ استنجا صحیح نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہاں سے پھر دوبارہ منہ میں ڈالے گا مومن جو ہے، مومنین جو شیعہ ہیں، پھر 2-3 مرتبہ انہوں نے صفائی کرنی ہے، تو کتنی مرتبہ تھوک ذکر پر لگے گی، شرمگاہ پہ لگے گی، اور کہاں ان کے منہ میں آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں کون لکھ رہے ہیں؟ من لا یحضر الفقیہ کے مصنف، اور صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 1 پہ لکھ رہے ہیں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ فقہ منسوب ہے۔ یہ ہے فقہ جعفریہ، سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کیا امام ایسی نعوذ باللہ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو اپنی شرمگاہ پر تھوک مل لیا کر؟ نعوذ باللہ من ذالک، الامان والعفیظ۔